زندگی میں رسک لینا سیکھو۔ اگر تم جیتتے ہو تو تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، اور اگر تم ہار بھی گئے تو بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہونا۔ کچھ لوگوں کی ذہنیت میں خباثت بری ہوتی ہے۔ چھوٹے من سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اور ٹوٹے ہوئے من سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، خواب اگر تمہارے ہیں تو پورا بھی تم کرو گے۔ نہ حالات تمہارے حساب سے بدلیں گے اور نہ ہی لوگ آپ کی باتوں کا تب تک یقین نہیں کرتے جب تک آپ کا رزلٹ انہیں ہلا کر نہ رکھ دے۔ جو اپنے قدموں کی قابلیت پر یقین رکھتے ہیں وہی لوگ اکثر منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تھوڑی برائی بھی ہونا ضروری ہے۔ ہر روز تعریف ہی ملے گی تو آگے کیسے بڑھو گے؟ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے کہ چھونے میں نہایت نرم ہے، مگر منہ میں قاتل و مہلک زہر لیے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف رہے، مگر ہمارا قلب دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی مثال کھارے پانی کی سی ہے کہ جتنا پیتے جاؤ گے پیاس اتنی بڑھتی جائے گی۔ بھلا جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مصروف ہونا، اگر اپنے رنج کا سامان کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسروں کو جب تک سکون فراہم نہیں کرو گے تم تب تک خود سکون سے نہیں رہ پاؤ گے۔ نیک مشورہ دوسروں کو دو گے تو لوگ تمہیں بھی نیک مشورے سے نوازیں گے۔ انسانیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کی عزت کریں اور اس کا خیال رکھیں، اپنے والدین کی تعظیم کریں، اپنے ذہن کو آلودگی سے پاک رکھیں۔ تم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اس قدر کم سے کم کرو جس قدر کم سے کم تم غلطیوں کو کرنے پر قادر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا کسی عبادت کو خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو۔ جو شخص اپنے آپ کو قابل عظمت سمجھے ہوئے ہو تو گویا وہ اپنی اصلیت سے ناواقف اور خاتمے کے اندیشے سے بے وقوف ہے۔ لوگ دنیا کی حمایت حاصل کرنے میں جس قدر جد و جہد کرتے ہیں، اگر وہ اس سے نصف جد و جہد خدا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کریں تو دنیا خود بخود ان کے قدموں کی ٹھوکر میں ہوگی۔ زندگی کی عظمت اس کام میں چھپی ہوئی ہے کہ آپ ضرورت مندوں کے ساتھ دستے تعاون دراز کریں، کمزوروں کا ساتھ دیں اور ان کو طاقتوروں سے بچائے رکھیں۔ جو انسان سخاوت کرتا ہے اللہ اس کی دولت میں کبھی بھی کمی نہیں لاتا۔ لوگ خوف کھاتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ دے دیں گے تو ہماری دولت کم پڑ جائے گی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر تم کو دنیا کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے رہو گے، ضروری بات ہے کہ پریشان رہو گے اور دنیا کو ہاتھ سے کھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی عالم گناہگار کو دیکھے تو اس کے سامنے علم کی وجہ سے جھک جائے اور اس کے گناہ کا خیال نہ کرے، کیونکہ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور ہیلا جوئی ہے کہ شیطان نے اس دڑے میں چھوڑ دیا ہے کہ میاں خدا کو ہمارے گناہوں کی پرواہ ہی کیا ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہماری زندگی کا بہترین سبق، خواہ ہم اسے جلد سیکھیں یا بدیر سیکھیں، عطا کرنے سے ہماری امارت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ سخاوت ہمیں امیر سے امیر اور رئیس بنا دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی صبح کا آغاز اپنے آپ سے یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ میں آج ایک مصروف دن گزاروں گا، غرور و تکبر کا مظاہرہ کروں گا، دھوکہ دوں گا،
عدم تشکر کا اظہار کروں گا، لوگوں سے حسد کروں گا، تو یہ سب آپ کی جہالت پر مبنی ہوگا۔ آپ برے بھلے کی تمیز سے ناآشنا ہوں گے۔ ایک بہتر عطا بہتر نتائج کی حامل ہوتی ہے، وہ بہتر نتائج کی عکاسی کرتی ہے، اور اس کے جواب میں آپ کو بھی بہتری ہی ملتی ہے۔ اگر تم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے اور کون سی نہیں، تو آپ اس راہ کا انتخاب کریں جو کم از کم تمہیں مغرور اور خود غرض نہ بنائے۔ جو انسان عطا کرنے کے قابل ہو تو اسے چاہیے کہ ہر کمزور اور یتیم کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتا رہے اور بخل سے کام نہ لے۔ آپ ہمدردی بانٹ سکتے ہیں، لوگوں کی خطائیں معاف کر سکتے ہیں۔ ہماری عظمت اس کام میں پوشیدہ نہیں ہے کہ ہم کبھی نہیں گرتے، بلکہ ہماری عظمت اس کام میں ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرح گرانے سے بچا سکتے ہیں۔ دنیا کی محبت کا علاج صرف یہ ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ آخر دنیا کی جانب مجھ کو اس قدر توجہ اور آخرت سے روح گردانی کیوں ہے۔ اگر خلوت میں فکر کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ سوائے جہالت اور غفلت کے کوئی وجہ نہیں ہے۔ دنیا کی محبت ایسی بلا ہے کہ جس سے شاذ و نادر ہی کوئی شخص محفوظ ہوگا، حالانکہ یہی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ بس اس کا علاج مقدم اور سب سے زیادہ ضروری سمجھنا چاہیے۔ تندرستی دور کرنا چاہتے ہو اور غربت سے نکل کر مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو بعد از نماز عشاء قبلہ رخ ہو کر ننگے سر ایسی جگہ پر جہاں سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہ ہو، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھیں۔ یقین جانیں بہت جلد غربت سے نکل کر غنی ہو جاؤ گے۔ خواہ کاروبار ہو یا ذاتی زندگی، جو بندہ بھی کم سے کم وصول کرنے کے عوض زیادہ عطا کرتا ہے وہ کبھی غربت کا منہ نہیں دیکھتا۔ شہوت کی حالت اعتدال کا نام پرسائی ہے۔ نامردانگی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ شہوت اپنی حد اعتدال سے بڑھ جائے۔ پارسائی اللہ پاک کو پسند ہے۔ اس سے جو خسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سخاوت، حیا، صبر اور قناعت ہیں۔ اگر تم نفس کے پابند ہو گئے ہو اور خواہشات و توقعات میں جکڑ گئے ہو تو یاد رکھو ہر قسم کی ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑے گی۔